صلوات سارے حضرات بلند آواز سے وارث رضا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمۃ للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات آیت مودت ہر مومن کے دل پر نقش ہے۔ قرآن پاک کی یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا اور پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا۔ شیعہ سنی نے لکھا کہ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا، ابو سعید خدری نے پوچھا، یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی؟ نبی کریم نے فرمایا ہم علی و فاطمۃ والحسن والحسین۔ بعض عامۃ المسلمین کے مفسرین نے ایک اعتراض اٹھایا ہے۔ وہ اعتراضات اور ان کے جوابات محسن ملت شیخ محسن نجفی صاحب نے اپنی تفسیر القوثر میں بھی ذکر فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء نے تو امت سے اجر نہیں مانگا ہے، بلکہ وہ کہتے تھے ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے ذمے۔
تو گزشتہ انبیاء نے اجر نہیں مانگا اور جو سید الانبیاء، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس تبلیغ دین پر اجر مانگا ہو؟ اور ویسے بھی جو عمل بے لوث کیا جائے اس کی اہمیت زیادہ ہے اس عمل کی نسبت جس پر اجر کا مطالبہ کیا جائے۔ ہمارے علماء نے جواب دیا کہ اگر معترض اس لفظ قل پر توجہ کرے تو یہ اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب کہہ دیجئے۔ تو لفظ قل یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ نے جو اجر مانگا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں مانگا ہے، یہ اللہ کے حکم سے مانگا، یہ اجر اللہ کے حکم سے مانگا ہے۔ اور کسی کے خلوص اخلاص پر شک تو تب کیا جائے کہ جب انہوں نے اپنی ذات کے لیے اجر مانگا ہو۔ جب کسی قرآن مجید میں، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اسی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہ آیت مجیدہ موجود ہے قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، میرا محبوب کہہ دیجئے کہ میں نے جو تم سے اجر مانگا وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں مانگا، تمہارے ہی فائدے کے لیے مانگا۔ اگر اہل بیت رسول سے محبت کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہونے والا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ حبی و حب اہل بیتی نافع، حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ من المواطن احوالہن عظیمہ، میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 خوفناک، ہولناک، خطرناک مقامات پر فائدہ پہنچائے گی۔ ہمارے پاس 2 طرح کی روایات ہیں، ایک سلسلہ حدیث کا وہ ہے جس میں مطلقاً اہل بیت رسول کی محبت کی بات کی گئی ہے، اور ایک سلسلہ روایات وہ ہے جس میں آل محمد علیہ السلام میں سے ایک ایک ہستی کی محبت کی بات کی گئی ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی محبت، اس پر الگ احادیث ہیں، امام حسن علیہ السلام کی محبت، اس پر علیحدہ احادیث ہیں، امام حسین علیہ السلام کی محبت، اس پر الگ سے احادیث ہیں۔ اسی طرح بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی جو محبت ہے اس پر الگ سے احادیث ہیں۔ نبی مکرم اسلام نے جناب سلمان فارسی کو خطاب کر کے فرمایا یا سلمان حب ابنتی فاطمہ نافع فی 100 من المواطن ایسر تلک المواطن الموت والقبر والحشر والمیزان والحساب والصراط۔ سنیے گا، بڑی اہم حدیث۔ سلمان میری بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی محبت 100 مقامات پر فائدہ پہنچائے۔ کتنے؟ 100، 100 مقامات پر فائدہ پہنچائے گی۔ وَأَيْسَرُ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ، وہ مقامات بھی خوفناک اور ہولناک ہیں۔ وَأَيْسَرُ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ، اور ان مقامات میں سے جو سب سے آسان ترین مقامات ہیں، موت کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ، جب اعمال تولے جائیں گے، جب حساب و کتاب ہوگا، اور جب پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ ہوگا۔ اب ذرا تصور فرمائیے کہ اگر آسان ترین مقامات یہ ہیں تو پھر مشکل ترین مقامات کیا ہوں؟ صدیقہ کبریٰ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی محبت فائدہ پہنچائے۔ یہ محبت اہل بیت بہت قیمتی گوہر ہے۔
مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان حبنا اہل البیت ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات. ان احسن الحسنات حبنا واسوأ السیئات بغضنا. مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کائنات کی ہر نیکی سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے تو ہم آل رسول کی محبت ہے، اور دنیا کائنات کے ہر گناہ سے بڑھ کر اگر کوئی گناہ ہے، کوئی سیئہ ہے، تو آل رسول سے بغض رکھنا ہے، آل رسول سے دشمنی کرنا ہے. اور مومنین آل رسول کی محبت وہ نیکی ہے جو نیکیوں کو بھی نیکی بناتی ہے. جنہیں ہم نیکیاں سمجھتے ہیں یہ نیکیاں بھی گناہ بن جائیں اگر آل رسول کی محبت نہ ہو. خوش نصیب ہے وہ انسان جو پیغمبر سے اور پیغمبر کے بعد آل پیغمبر سے، اہل بیت رسول سے محبت کرتا ہے، جس کا دل منور ہے محبت اہل بیت کے نور سے. اچھا، چہاردہ معصومین میں سے بی بی پاک کی محبت ایک خاص مقام رکھتی ہے. آل رسول کی خوشی میں خوشی منانا، آل رسول کے غم میں غم منانا، یہ دلیل محبت ہے. محبت اہل بیت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، ہر مسلمان کرتا ہے. آپ کو اتفاق ہوا یا نہیں، اور یقیناً ہوا ہوگا. آپ کہتے ہیں جی ہم تو آپ سے زیادہ محبت اہل بیت سے کرتے ہیں، ہم تو آپ سے بھی زیادہ اہل بیت کو مانتے ہیں، اور یہ خود ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا مانتے ہیں، یہ انہیں بھی پتہ نہیں، لیکن دعویٰ ان کا ہے کہ ہم آپ شیعوں سے زیادہ اہل بیت کو مانتے ہیں. توجہ کیجئے گا ذرا. لوگوں کے پاس دعویٰ ہے اور اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس دعویٰ پر دلیل بھی ہے. اور آل محمد کی محبت پر سب سے بڑی دلیل آل رسول کی خوشی میں خوشی منانا، آل رسول کے غم میں غم منانا. آپ آزما لیجئے گا، تجربہ کر لیجئے. بھائی دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں آل رسول سے محبت ہے، لیکن بخدا قسم ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے آل رسول کی خوشی کا دن کون سا ہے اور آل رسول کے غم کا دن کون سا ہے. یہ سیدہ طاہرہ کے ایام عزا ہیں، اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں کے لیے شادیوں کا سیزن ہے. ذرا روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، 3 جماعتی ثانیوں کو خصوصاً کھڑے ہو جائیے، دیکھ لیجیے کیا دعویٰ ہے. اور باقی ائمہ کی شہادت بھی اسی طرح. واحد قوم شیعہ، پاکستان نہیں پوری دنیا کائنات میں جہاں ایک بھی شیعہ رہتا ہے، اس کی خوشی کی چھوٹی سی بھی کوئی تقریب ہونا، سب سے پہلے وہ جنتری دیکھے گا، ڈائری دیکھے گا کہ اس تاریخ پہ آل رسول کے گھرانے کا کوئی غم تو نہیں. کائنات کا ایک شیعہ بھی ان ایام فاطمیہ میں اپنی کوئی چھوٹی سی چھوٹی خوشی بھی مناتا نظر نہیں آئے گا. یہ کیا دعویٰ محبت ہے کہ اکلوتی بیٹی رسول اللہ کی، اور مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ بی بی پاک کی شہادت کی تاریخ کون سی.
اچھا، آپ حیران ہوں گے، عراق میں ان ایام میں موجود تھا. ہمارے ہاں تو 2 تاریخیں زیادہ بی بی پاک کی شہادت کی منائی جاتی ہیں، 13 جمادی الاول اور 3 جمادی ثانی، اور یہ پورے 20 دن. ایک روایت 45 دن کی بھی ہے. بی بی پاک کی شہادت نبی کریم کی رحلت کے 45 دن کے بعد ہوئی. ایران عراق میں وہ تاریخ بھی منائی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ 2 تاریخیں زیادہ منائی جاتی. دعوی محبت ہے جی، ہم آپ سے بھی زیادہ مانتے ہیں. سنیے گا آیت اللہ العظمیٰ آغا گل پیگانی سید محمد رضا گل پیگانی. امام خمینی کی جب مرجعیت تھی تو اس زمانے میں جو 4 مراجع تھے قوم میں، ان میں ایک نام آغا سید محمد رضا گل پیگانی کا ہے. ان کا ایک بڑے خوبصورت جملہ ہے. وہ فرماتے تھے باقی ائمہ کی شہادت منانا یہ تولا ہے، اور جناب صدیقہ کبریٰ کی شہادت منانا یہ تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی سوگواری، عزاداری اور شہادت یہ تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. آپ کے پاس دلیل محبت ہے، اور یہ سب سے بڑی دلیل محبت ہے. اللہ ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اس راہ محبت ولایت پر استقامت عطا فرمائے. فریقین کے ہاں ایک حدیث، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز. آپ اسی درود پاک سے دیکھ لیں، اسی درود پاک سے دیکھ لیں. مسلمانوں میں واحد آپ ہیں جو پیغمبر کے فرمان کے مطابق درود پڑھتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں نے وہ محفوظ کیا ایک کلپ، ایک سعودی جو وہاں کے مولانا ہیں ان کا ہے. یقین فرمائیے وہ اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ جب آیت صلوات یہ پڑھی گئی، آیت صلوات جب نازل ہوئی تو سوال کیا لوگوں نے، یا رسول اللہ کیسے درود پاک پڑھا جائے، صلوات کیسے پڑھی جائے؟ وہ سعودی مولانا بھی یہی کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا نبی کریم نے یہی فرمایا تھا کہ اس طرح سے پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اگلا جملہ ہے نبی، اور اس کو فریقین نے لکھا، لا تصلوا علی الصلاۃ البترا. آقا نے فرمایا مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھنا، دم بریدہ درود مجھ پر نہ پڑھ. عرض کی یا رسول اللہ وہ دم بریدہ درود کیا ہے، دم کٹا درود کیا ہے؟ فرمایا مجھ پر پڑھا جائے اور میری آل پر نہ پڑھا جائے. آپ کے علاوہ سارے مسلمانوں کا درود دم بریدہ ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ تحقیق کیجئے گا، آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کے تو درود بھی الگ الگ ہیں. الگ الگ کا معنی ہے کہ نماز میں اور درود پڑھتے ہیں، اور نماز کے علاوہ جب درود پڑھیں گے تو اور پڑھتے ہیں. ایک طبقہ ہے جو آل کو شامل ہی نہیں کرتا، اور ایک طبقہ ہے جو آل کے بعد بہت ساروں کو شامل کرتا ہے. تو جو ہے قوم شیعہ کا درود وہی ہے جو نماز میں بھی ہوئی ہے، مجلس میں بھی ہوئی ہے، جب بھی نام مبارک کسی امام کا کسی معصوم کا سنتے ہیں تب بھی یہی درود پڑھتے ہیں. اور ایک درود، یہی درود رسول اللہ نے سکھایا ہے. ائمہ کی دعاؤں میں یہی درود ہے یا نہیں؟
پیغمبر کی دعاؤں میں یہی درود، مولا سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں یہی درود، اور اس درود کا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس درود کو تو رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا، اس درود کو دمبریدہ درود کہا گیا۔ آل رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آل پر درود بھیجنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ پڑھیے صلوات بلند آواز سے۔ الحمدللہ۔ اور جتنا درود آپ پڑھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرا فرقہ اتنا درود پڑھتا ہو پیغمبر اور آل پیغمبر پر۔ بات محبت کی ہو رہی تھی، فریقین کا ایک روایت ہے، جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نبی کریم کے ساتھ ہم سفر تھا اور ہم ناکہ پر سوار تھے، رسول اللہ بھی ایک ناکہ پر اور میں دوسرے ناکہ پر۔ دوران سفر نبی کریم نے اچانک ناکہ کو روکا اور ناکہ سے اترے اور 5 سجدے بجا لائے، نہ قیام نہ رکوع، صرف 5 سجدے۔ پھر سرکار سوار ہو گئے ناکہ پر اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو آپ 5 سجدے بجا لائے، نہ قیام نہ رکوع نہ نماز، صرف سجدے، یا رسول اللہ، ان سجدوں کا راز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ابن عباس، جبرائیل آئے تھے میرے پاس ابھی اور رب کی طرف سے پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں آپ کے بھائی علی مرتضیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرمایا جب میں نے یہ سنا کہ میرا رب میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بھائی علی سے محبت کرتا۔ میں نے سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے میں آپ کی لخت جگر فاطمہ زہرا سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میری بیٹی سے بھی محبت کرتا ہے۔ سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کے سبط اکبر حسن مجتبیٰ سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔ فرمایا پھر میں نے اس بات پر بھی سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تو میرے بیٹے حسن سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور پھر جب تیسرے سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی سبط اصغر، آپ کے چھوٹے بیٹے حسین شہید کربلا سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔ فرمایا پھر میں نے چوتھا سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بیٹے حسین سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس وقت ابن عباس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ہو گئے 4 سجدے اور آپ نے تو 5 سجدے کیے، تو 5واں سجدہ شکر کس بات پر تھا؟ نبی مکرم نے فرمایا ابن عباس جب میں نے چوتھے سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے جو آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے میں اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم نے پھر 5واں سجدہ اس پر ادا کیا شکر کا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میری اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ آپ پیغمبر اور آل پیغمبر سے محبت کرتے ہیں۔ یہ لمحات، یہ جو سیدہ طاہرہ کی محبت میں آپ وقت نکال رہے ہیں، ان لمحات کی قدر و قیمت کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا۔ سیدہ طاہرہ کی محبت اور سیدہ طاہرہ کے حوالے سے کوئی بھی خدمت، اس کا صلہ ہی الگ ہے، اس کی قبولیت ہی الگ ہے۔ آپ حضرات مفاتیح الجنان سے آشنا ہیں، اور دنیا کائنات میں یہ میرا دعویٰ ہے کہ ہر باعمل شیعہ
کتاب مستطاب مفاتیح الجنان سے آشنا ہے، اور ہر باعمل کے گھر میں، ہر باعمل با کردار جو شیعہ ہے اس کے گھر میں مفاتیح الجنان ضرور ہوگی۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں تشیع اور مفاتیح الجنان لازم ملزوم ہے، لازم ملزوم۔ جانتے ہیں یہ کتاب مفاتیح الجنان یہ شیخ عباس قمی کی تالیف ہے، اور شاید آپ جانتے نہ ہوں کہ اس کے علاوہ کسی اور کتاب کا نام شیخ عباس کی 160 کتابیں ہیں، 160 کتابیں تالیف کی۔ حرم امیر المومنین علیہ السلام میں قبر مبارک ہے۔ حرم امیر المومنین علیہ السلام میں جہاں جماعت ہوتی ہے نا، جہاں امام جماعت کھڑا ہوتا ہے مولا امیر المومنین حرم میں، اس کے قریب اس جگہ پر شیخ عباس کی قبر ہے۔ 160 کتابیں ہیں، اور آپ لوگ باقی تالیفات سے ہم آشنا نہیں ہیں، حتیٰ ہم طالب علم بھی نہیں جانتے۔ 5-10 کتابوں کا نام مجھے معلوم ہے، اور اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس مفاتیح الجنان کو جتنی پذیرائی ملی، جتنی شہرت ملی، باقی کسی اور کتاب کو نہیں ملی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی سوال خود شیخ عباس قمی مرحوم سے کیا گیا۔ ان کے زمانے میں یقین کریں بہت سارے کتابیں، بہت سارے لکھنے والے، لاکھوں کروڑوں کتابیں لائبریریوں میں گھٹے مٹی کی نظر ہو گئیں، کوئی اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ اور مفاتیح الجنان 100 سال سے زیادہ ہو گیا، اس کو 150 سال شاید ہو گیا، یا کم و بیش اگر میں غلطی نہ کروں۔ آج بھی ہر گھر کی زینت۔ آپ تشیع کے جو مقدس مقامات ہیں، آپ کو وہاں پر مفاتیح الجنان ملے گی۔ ہر معصوم کے حرم میں، ہر امام زادے کے حرم میں، ہر تشیع کے مرکز میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں مفاتیح الجنان ملے گی آپ کو۔ ہر شیعہ کے گھر میں ملے گی آپ کو۔ کروڑوں بار چھپ چکی یہ مفاتیح الجنان، دنیا کے شرق و غرب میں ہر شیعہ کے گھر میں۔ اس کو اتنی پذیرائی کیوں ملی؟ یہ سوال خود شیخ عباس سے کیا گیا کہ تالیفات تو آپ کی بہت ساری ہیں، اور کیا اخلاص تھا ان کا۔ میں نے پڑھا کہ کتاب مفاتیح الجنان جب انہوں نے تالیف فرمائی تو چھپنے کے لیے دے آئے، تو اب تو چھپنا ذرا آسان ہو گیا نا۔ پہلے وہ حروف چینی ہوتی تھی، بڑی مشکل سے، جو پرانے جو چھاپے خانے ہوتے تھے تو اس وقت کتاب کا وہ بڑا مشکل ہوتا تھا۔ جب وہ ترتیب دے چکے، وہ حروف چینی کر چکے، حروف بنا چکے، تو شیخ عباس نے جا کے کتاب واپس لے لی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہماری اتنی محنت ہوئی اس پر۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی محنت کا جو زحمت ہے آپ نے کی، اس کا میں اجرت دوں گا آپ کو، لیکن بہرحال ابھی نہیں چھاپنی، واپس لے آئے۔ 1 سال کے بعد پھر لے گئے کہ اب چھاپو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی؟ پہلے آپ لے گئے، ہماری اتنی زحمت ہوئی تھی، اس پر محنت ہوئی تھی، اور سال کے بعد لے فرمایا کہ میں، آپ جانتے ہیں نا مفاتیح الجنان کو، اس میں دعائیں ہیں، اس میں سال بھر کے اعمال ہیں مہینوں کے حساب سے، اور ہر مہینے کے جو اہم اسلامی تاریخیں ہیں، اس اسلامی تاریخ پر عمل کیا ہے، دعا کیا ہے، نماز کون سی ہے، کیسے ہے، ایام کی مناسبت سے تعقیبات ہیں، دعائیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں واپس اس لیے لے گیا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے جو دعائیں اور جو اعمال اس میں درج کیے، کیا انسان اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے روزانہ کے جو اس کے معمولات ہیں، کیا ان معمولات کے ساتھ ان پر عمل بھی کر سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا میں لے کے گیا، اور پورا سال کے بعد میں آیا ہوں، اور فرمایا انہوں نے
شیخ عباس کا جملہ فرماتے ہیں اس میں کوئی ایک عمل، کوئی ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے جس پر شیخ عباس نے عمل نہ کیا ہو۔ اور فرمایا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان اپنی زندگی کے اپنے تمام معاملات کے ساتھ اور معمولات کے ساتھ اس پر عمل کر سکتا ہے، لہذا اب چھاپو۔ پوچھا گیا کہ جو پذیرائی اس کتاب کو حاصل ہوئی وہ آپ کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوئی، تو اس کا راز کیا ہے؟ شیخ عباس نے فرمایا یہ کتاب جو میں نے تالیف کی تھی، میں نے صرف اور صرف خالصتاً جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی سیدہ طاہرہ کی صرف رضا کے لیے یہ کتاب لکھی تھی، صرف سیدہ طاہرہ کی خوشنودی کے لیے میری نیت یہ تھی اس وقت کہ سیدہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور دیکھو پھر رب نے کیا صلہ عطا کی، کیا صلہ عطا کی۔ نبی کریم کی حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے جتنا اجر اس نیکی کرنے والے کو ملتا ہے اتنا اجر اس رہنمائی کرنے والے کو بھی ملتا ہے، جس نے نیکی کی طرف رہنمائی کی۔ حرم امیر المومنین علیہ السلام میں کھڑے تھے، آخری وقت میں بیمار تھے تو رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا شیخ عباس کیا بات ہے، روتے کیوں؟ کہتے میں دیکھ رہا ہوں لوگ کتنے جوش سے، جذبے سے، عقیدت سے آقا کے حرم میں آ رہے ہیں، زری سے چمٹتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، مس کرتے ہیں۔ میں بیمار ہو گیا ہوں، اب اس طرح سے زیارت کرنے پر بھی میں قادر نہیں رہا۔ سو اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے فرمایا شیخ عباس یہ بھی تو دیکھو کہ جو شخص بھی حرم میں داخل ہو رہا ہے اس کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان ہے۔ جو شخص آ رہا ہے، آپ کی تالیف کی ہوئی کتاب، آپ کی کتاب اس کے ہاتھ میں ہے۔ زائر اکیلا نہیں آ رہا، ہر زائر کے ساتھ شیخ عباس آ رہا ہے، اور ہر حرم معصوم میں شیخ عباس کی کتاب سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ تو سرکار کی اس حدیث کے مطابق کہ جس نے نیکی کی طرف رہنمائی کی اس رہنما کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو اجر ملے گا۔ یہ صرف سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی نسبت سے چونکہ یہ لکھی گئی، سیدہ کی خوشنودی کے لیے لکھی گئی، اور رب نے کیا پذیرائی اس کو عطا کی۔ آپ کیا سمجھتے ہو آپ کا سیدہ طاہرہ کے لیے یہ جو روزانہ نظر نیاز کا اہتمام ہے، یہ جو گھر گھر میں سیدہ طاہرہ کی صف عزا بچھ رہی ہے، یہ جو سیدہ طاہرہ کے نام پہ سبیلیں ہیں، لنگر ہے، نظر نیاز ہے، دسترخوان ہیں، جانتے ہیں ان کا صلہ کیا ہے؟ آؤ میں روایت سناتا ہوں، ایک صلوات پڑھو بلند آواز۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا بروز قیامت جب شفاعت فرمائیں گی اپنے شیعوں کی اور اپنے محبوں کی، وہ لوگ جن کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا چیخ اٹھیں گے، فما لنا من شافعین، آج ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ چھٹے امام کی حدیث ہے یود الخلائق لو کانوا فاطمیین، جب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ شفاعت فرمائیں گی اس وقت باقی اہل محشر جب دیکھیں گے، یہ قرآن میں آیت ذرا دیکھیے گا کہ ان کو تو ہم اشرار سمجھتے تھے، ان کو تو ہم برا سمجھتے تھے، ان کی تو شفاعت ہو گئی، آج ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی تو شفاعت ہو گئی، اس وقت حسرت کریں گے لو کانوا فاطمیین، خلائق میدان محشر میں مخلوقات یہ تمنا کریں گی کاش ہم بھی فاطمی ہوتے، ہم بھی فاطمی ہوتے۔
شفاعت ہو گئی۔ چھٹے امام سے روایت ہے جنت کی طرف چلیں گے۔ روایت کے لفظ یہ ہیں کہ رب کریم کی طرف سے الہام ہوگا۔ سیدہ طاہرہ کے شیعیان جن کی بیوی شفاعت کریں گی، رب کی طرف سے الہام ہوگا، جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائیں گے۔ ارشاد پروردگار ہوگا شیعیان فاطمہ، میں نے فاطمہ کی شفاعت تمہارے حق میں قبول کی، تو تم جنت کے دروازے پہ رک کیوں گئے؟ آؤ جنت میں قدم رکھو، جنت تمہارے انتظار میں، نعمات جنت تمہارے انتظار میں۔ اس وقت عرض کریں گے پروردگار یہ تیرا لطف و کرم ہے، یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ سیدہ طاہرہ کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول کیا، لیکن کریم اللہ جہاں تو نے یہ کرم کیا، آج ایک کرم ہم پر اور بھی کر، ایک احسان ہم پر اور بھی کر۔ یہ جو روایت کے لفظ ہیں نا، میں اس کو اپنے لفظوں میں ذرا آسان کر کے بیان کرنے لگا۔ کیا کر؟ اے کریم اللہ، دنیا میں کسی نے ہماری، یہ لفظ روایت کے ہیں، دنیا میں کسی نے ہماری قدر و منزلت کو نہ پہچانا۔ دنیا لوگ ہمیں گالیاں دیتے رہے، لوگ ہمیں واجب القتل سمجھتے رہے۔ دیکھی ویڈیو آپ نے؟ ایک شیعہ فاطمہ زہرا کا سر کاٹ کے کتے کے آگے ڈالا جا رہا، ہمارے بچے یتیم کیے گئے، ہماری عورتیں بیوہ کی، گھر اجاڑ دیے گئے، کئی سو جنازہ ایک ایک دن میں، کاروبار برباد کر دیے گئے، گھر جلا دیے گئے، افراد مار دیے گئے، گالیاں دیتے تھے، ہمیں کافر کہتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ اللہ، دنیا میں کسی نے ہماری قدر و منزلت کو نہ پہچانا، ایک کرم ہم پر آج اور کر، اولین اور آخرین جمع۔ آج اہل محشر کو یہ بھی تو بتا دے کہ ایک محب فاطمہ کا مقام کیا ہے، ایک سیدہ طاہرہ کے شیعہ کا مقام کیا ہے۔ رحمت الہی جوش میں ہوگی، ارشاد رب العزت ہوگا اے شیعیان فاطمہ، آؤ پلٹ آؤ میدان محشر کی طرف، اور اہل محشر پہ نگاہ کرو، انظروا الی اہل المحشر، اہل محشر پر نگاہ کرو، من اطعمکم لحب فاطمہ، ومن قساکم لحب فاطمہ، ومن سقاکم شربۃ من الماء فی حب فاطمہ، ومن رد عنکم غیبۃ لحب فاطمہ۔ اے شیعیان فاطمہ، محشر کی طرف پلٹ آؤ اور دنیا میں نگاہ کرو، من احبکم لحب فاطمہ، اہل محشر پر نگاہ کرو، دنیا میں جس کسی نے تمہارے ساتھ محبت کا اظہار کیا تھا صرف اس لیے کہ تم آل رسول کے محب ہو، تم سیدہ طاہرہ سے محبت کرنے والے ہو، اہل محشر پہ نگاہ کرو، دنیا میں جس کسی نے محبت فاطمہ میں تمہیں ایک لقمہ کھانا کھلایا ہو، اہل محشر پہ نگاہ کرو، دنیا میں جس کسی نے محبت فاطمہ میں تمہیں صرف ایک گھونٹ پانی کا پلایا ہو، اہل محشر پر نگاہ کرو، دنیا میں جس کسی نے محبت فاطمہ میں تمہیں لباس پہنایا ہو، تمہارے ننگے بدن کو ڈھانپا ہو، دنیا میں جس کسی نے محبت فاطمہ میں تمہاری غیبت نہ سنی ہو، ٹوک دیا گیا ہو اس غیبت کرنے والے کو مت غیبت کرو، وہ تو شیعہ اہل بیت ہے۔ میں اللہ تمہیں حق دیتا ہوں، ہر اس بندے کا ہاتھ پکڑ لو، اپنے ساتھ جنت لے جاؤ، اہل محشر کو پتہ چلے فاطمہ زہرا کے شیعہ کا مقام کیا ہے، سیدہ طاہرہ کے محب کا مقام کیا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں،
دنیا کے جو لیے کاموں کے لیے جو وقت زندگی گزار جاتے ہیں وہ تو فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ وقت، یہ نیکی قیامت کے دن تیرے کام آئے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام صاحب العصر ہمارے اعمال سے واقف نہیں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سیدہ طاہرہ کی روح موجود نہیں ہے؟ بڑی کریم بارگاہ ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص اور خلوص کی دولت عطا کرے، ہم سیدہ طاہرہ کی رضا کے لیے کچھ کر سکیں۔ اور یہ وسیلہ تمہاری حاجات ہیں، سیدہ طاہرہ کا وسیلہ خدا رد نہیں کرتا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، حتیٰ ائمہ اہل بیت علیہم السلام رب کے حضور اپنی جدہ کا واسطہ دیتے۔ امام معصوم آل رسول امام محمد باقر علیہ السلام کو بخار ہوا، بخار، اور بخار کی کیفیت میں پانی کی پٹیاں پیشانی پہ رکھ رہے تھے اور بلند آواز سے فرماتے تھے یا فاطمہ یا فاطمہ، اپنی جدہ طاہرہ کو پکارتے تھے، سیدہ طاہرہ کا وسیلہ دیتے تھے۔ اور یہ بڑا عظیم واسطہ ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان مشہد گئے ہوئے تھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اور کون سے ایک عالم دین بھی زیارت کے لیے گئے۔ تو جب ملاقات ہوئی نا آغا علامہ طباطبائی سے، تو عرض کی کہ آقا میں ایک حاجت ہے میری، میں اس کے لیے آیا ہوں مولا کی زیارت کے لیے، تو میں کس طرح سے زیارت کروں، کیا کروں کہ میری حاجت پوری ہو جائے؟ صاحب تفسیر المیزان فرمانے لگے جب مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا نا، سلام کرنا امام رضا علیہ السلام کو، تو امام رضا علیہ السلام کو ان کی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے۔ کسی صاحب معرفت سے مولا رضا علیہ السلام نے عالم خواب میں فرمایا تھا کہ جب کوئی زائر ہمیں ہماری جدہ کا واسطہ دیتا ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے کہ وہ زائر اور وہ سائل ہماری بارگاہ سے خالی لوٹ جائے جس نے سیدہ طاہرہ کا واسطہ دی۔ کتنے علماء کا اور صلحاء کا اور اتقیاء کا یہ مجرب عمل ہے۔ 530 مرتبہ تمہاری کوئی حاجت ہے پوری نہیں ہو رہی، 530 مرتبہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک، ایک ہی نشست میں پڑھو، رب کریم تمہاری حاجت کو پورا کر دے۔ رب کریم امام امیر المومنین کی ولادت سے بھی پہلے مکہ میں زلزلہ آیا، کوہ ابو قبیس سے بڑے بڑے پتھر ٹوٹ کے گر رہے تھے، اہل مکہ خوف زدہ تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو دعا کی اور تاریخ نے اس کو محفوظ کیا، 3 واسطے دیے تھے جناب ابو طالب علیہ السلام نے۔ اللہم انی اسألک بالمحمدیت المحمودہ وبالعلویت العالیہ وبالفاطمیت البیضاء۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب سیدہ طاہرہ کا واسطہ دے کے رب سے دعا کر۔ آپ جن انبیاء سے ترک اولا ہوئے، آپ اہل سنت کی حدیث کو دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کریں، ربنا ظلمنا انفسنا فتلقى آدم من ربہ کلمات، آپ پڑھ لیں تفسیر کو۔ جناب آدم علیہ السلام نے جہاں باقی 4 تن کا واسطہ دیا، وہاں جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کا واسطہ دیا۔ جناب سیدہ کے صدقے اور 5 تن کے صدقے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور جتنے انبیاء سے ترک اولا ہوئے سب نے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا واسطہ دیا۔ توسل فرماتے تھے، ائمہ اہل بیت خود توسل فرماتے تھے۔
اور یہ وسیلہ بڑا عظیم وسیلہ، بڑا عظیم وسیلہ۔ آپ احباب جانتے ہیں قدرت اللہ شہاب ایک بیوروکریٹ گزرا ہے، اس کتاب شہاب نامہ نیٹ پر بھی ہے موجود، بلکہ آپ صرف یہی والی بات لکھیں گے نیٹ پہ نکل آئے گی ساری۔ ایوب کے زمانے میں وہ جنگ میں ڈی سی رہے، انہوں نے اپنے شہاب نامہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، اپنی آپ بیتی لکھی ہے۔ کہتے ہیں میں ایک اپنے کسی سرکاری دورے پہ جا رہا تھا تو جمعہ کا دن تھا، اور میرا ایک گاؤں سے گزر ہوا، چھوٹی سی بستی تھی، تو اس مسجد میں ایک کچی سی مسجد تھی ظاہر پرانے زمانے میں، تو جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا۔ کہتے میں نے گاڑی روکی کہ میں نماز جمعہ ادا کروں، یہ تفصیل سے واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں وہ مولانا نیم خواندہ سا مولوی تھا جو خطبہ دے رہا تھا اردو زبان میں، اور بڑا لمبا کہتا اس نے خطبہ دیا، کوئی مشرق کی چھوڑتا کوئی مغرب کی چھوڑتا، کسی بات پہ میرا ہنسنے کو دل کرتا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ تو خیر کہتا ہے کہ ایک بات اس نے ایسی کی اپنے خطبے میں جو میری سماعتوں سے ٹکرائی، اور میری سماعتوں سے ہوتے ہوئے سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ کہتا بات اس نے یہ کی کہ بڑے بڑے صحابہ کبار جب نبی کریم سے اپنی کوئی بات منوانی ہوتی تھی اور رسول اللہ سے کوئی اپنی حاجت پوری کروانی ہوتی تھی تو درخواست لکھ کر جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اور بنت پیغمبر سے عرض کرتے تھے اے بنت پیغمبر، آپ اپنے بابا سے ہماری یہ درخواست منظور کروا دیں، آپ اپنے بابا سے ہماری حاجت پوری کروا دیں۔ اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ جب وسیلہ بن جاتی تھیں اور ان کی اس درخواست کو، اس کی حاجت کو اور ان کے سوال کو جب رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے تو رسول اللہ اس حاجت کو پورا فرما دیتے تھے، اس درخواست کو فوراً منظور کر لیتے تھے، اس لیے کہ سیدہ طاہرہ نے پیش کی۔ یہ بات کہتا ہے اس مولانا نے جمعہ کے خطبے میں کی، میرے دل میں بات بیٹھ گئی، نماز جمعہ ہو گئی، لوگ چلے گئے، لیکن میں بیٹھا رہا۔ میں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، نوافل ادا کیے، اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی روح کو میں نے وہ ہدیہ کیے۔ آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی بھی فرماتے ہیں کہ ان کی وصیت ہے کہ مومنین ہر صبح نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر بی بی پاک کی روح کو ہدیہ کرو، وہ آپ نتائج دیکھو گے کہ جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں نے نوافل پڑھ کے بی بی پاک کی روح کو ہدیہ کیے۔ میں نے عرض کی میرا اللہ میں نہیں جانتا یہ روایت سچی ہے جھوٹی ہے، ایک باپ کی اپنی بیٹی سے محبت کا قصہ ہے، لیکن میرا اللہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس مولانا نے جو بیان کیا نا رسول اللہ کی بیٹی سے محبت، اس سے بھی زیادہ محبت تھی پیغمبر کو اپنے لخت جگر سے، اس سے بھی زیادہ محبت تھی سیدہ طاہرہ سے۔ میرا اللہ سیدہ طاہرہ کی روح کو اذن عطا فرما۔ میری بھی ایک حاجت ہے، میں بھی بی بی پاک کی بارگاہ میں وہ حاجت پیش کرتا ہوں۔ اور سیدہ طاہرہ سے پھر عرض کی بی بی کی روح کو خطاب کر کے، اے بنت پیغمبر، یہ میری درخواست بھی اپنے بابا کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اپنے بابا سے میری بھی حاجت پوری کروا دو۔ کہتے دعائیں کر کے میں اٹھ گیا، 5 6 7 ہفتے گزر گئے، میں بات ہی بھول گیا۔ 6 7 ہفتوں کے بعد جرمنی میں میرے بھائی رہتے تھے جنہوں نے وہاں ایک عیسائی عورت سے شادی کی تھی۔ وہ جو میری عیسائی بھابھی تھی
6-7 ہفتوں کے بعد ان کا خط آیا. وہ خط بھی انہوں نے اس کتاب میں شامل کیا، انگریزی زبان میں خط ہے. خط آیا اور خط پڑھ کے میں بڑا خوش ہوا اور میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. اس خط میں انہوں نے لکھا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں. اپنے دیور کو لکھا، اور بنت پیغمبر نے عالم خواب میں مجھے کلمہ پڑھایا ہے. اور بنت پیغمبر نے عالم خواب میں مجھے یہ حکم دیا کہ تم اپنے دیور کو پاکستان میں خط لکھ دو اور ان سے کہہ دو کہ میں نے ان کی درخواست اپنے بابا کی خدمت میں پیش کر دی. کہتے میں کئی دیر روتا رہا خط پڑھ کے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ باپ اور بیٹی کے سامنے میرا ذکر ہوا. سیدہ طاہرہ نے میرا ذکر اپنے بابا سے کیا. یہ واسطہ بڑا عظیم واسطہ ہے. بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کو وسیلہ بناؤ رب کی بارگاہ میں. آیت اللہ العظمیٰ سید محمد ہادی میلانی، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ بات میں ضرور سناؤں گا. آپ موجود ہے اور حقیقت ہے. جرمنی کا ایک جوڑا، ایک خاندان قم آیا آیت اللہ العظمیٰ سید محمد ہادی میلانی کے پاس کہ ہمیں مسلمان کریں، ہمیں کلمہ پڑھائیں. آقا ہادی میلانی نے ان سے ساری بات پوچھی کہ آخر اسلام کی طرف اور تشیع کی طرف تمہاری رغبت کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لائے. کہا یہ میری بیٹی ایک ایکسیڈنٹ میں، ایک حادثے میں اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، اور ایسا ایک سیریس حادثہ تھا، ایسا ایکسیڈنٹ تھا کہ ڈاکٹروں نے لاجواب کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپریشن کیا جا سکتا ہے لیکن وہ بھی رسک لینا پڑے گا اور کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور درد اس قدر شدید تھا، اس قدر شدید درد کہ میری بیٹی تڑپتی تھی، روتی تھی. اور ہسپتال سے میری بیٹی یہ کہہ کے لائی کہ جب میں نے مرنا ہی ہے تو میں ہسپتال میں کیوں مروں، میں گھر جا کے مرتی ہوں. ہم گھر لے آئے. تڑپتی تھی، کہتی تھی کوئی میری ساری کائنات جائیداد لے لے اور کوئی مجھے شفا دے دے. ہمارے گھر میں ایک ایرانی خاتون کام کرتی تھی، ملازمت کرتی تھی، شیعہ تھی، مومن تھی. کہتا ہے کہ میری بیٹی، اس کو ہم بی بی کہتے تھے، بی بی کہہ کے پکارتے تھے. میری بیٹی نے کہا بی بی تو دعا کر مجھے اللہ شفا دے دے. بی بی نے میری بیٹی سے کہا میں ایک طبیب جانتی ہوں، اگر اس طبیب کو تم پکارو اور وہ طبیب آ جائے نا تو تجھے شفا ہو جائے گی، تیری بیماری دور ہو جائے گی، تیری ساری تکلیف ختم ہو جائے گی. اگلی بات جو رلانے والی وہ یہ، اس بی بی نے کہا کہ میں جس طبیب کا پتہ دے رہی ہوں نا اس کی بھی پسلیاں ٹوٹی تھی. اور وہ ہمارے رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو پکارو، بنت پیغمبر کو پکارو، بنت پیغمبر تمہیں اس تکلیف سے نجات دے. رو رہی تھی یا فاطمہ یا فاطمہ. بی بی بھی دعائیں کر رہی تھی اور بی بی کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں. وہ کہہ رہی تھی اے بنت پیغمبر، میں اس خاندان کو آپ کے دروازے پہ لے آئی. اے بنت پیغمبر ایک نظر کرم کر دے، ان کی اس دکھیا بیٹی کو شفا دے دے. ایک مرتبہ بیٹی کہتی ہے کہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ تشریف لائی.
اور آ کے اس کے بدن پہ اپنا دست مبارک پھیرا۔ بس وہ دست مبارک پھیرنا تھا کہ وہ ساری تکلیف دور ہو گئی، بچی شفا پا گئی، تکلیف ختم ہو گئی، درد تکلیف ختم ہو گیا، اور چیخ کر پکار کر کہتی بابا بابا میں ٹھیک ہو گئی، بابا میں ٹھیک ہو گئی۔ کہتی میں نے پوچھا اے بی بی آپ کون ہیں جن کے دست قدرت نے مجھے یہ شفا دے دی؟ تو اس بی بی نے فرمایا میں وہی تو ہوں جس کو تو پکار رہی تھی۔ ماں باپ ہم دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا بیٹی ٹھیک ہوگی، معجزہ ہو گیا۔ بیٹی یہ کیسے ہوا؟ کہا یہ بنت پیغمبر جس فاطمہ زہرا کو میں پکار رہی تھی وہی تشریف لائی تھی، انہی کے دست شفقت سے اور دست شفا سے مجھے شفا ملی۔ بچی کو لے کے ماں باپ قم آئے کہ وہ سیدہ بھی سچی، سیدہ کا دین بھی سچا، سیدہ کا مذہب بھی سچا، ہمیں مشرف با ایمان کیجیے، ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہمیں تشیع سکھائیے، ہم مسلمان ہونے آئے سیدہ طاہرہ کے وسیلے سے، سیدہ طاہرہ کے تصدق سے۔ خدا کی قسم کلیجہ نہیں پھٹتا بندے کا؟ ایسی سیدہ پیغمبر اکرم بیٹی کے ہاتھ چومتے تھے۔ جب بی بی آتی تھی لوگ کہتے روتے کوئی مر نہ جائے قوم شیعہ، جن ہاتھوں پہ پیغمبر بوسہ دیتے تھے جن ہاتھوں پہ رسول اللہ بوسہ دیتے تھے، مسلمانوں نے انہی ہاتھوں پہ تازیانے مار اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ اکثر آپ مصائب خان پڑھتے ہیں، چونکہ ایران کے ایک بہت بڑے واعظ کا یہ جملہ ہے، بہت بڑے، سب پڑھتے ہیں، آپ نے 1000 بار سنا ہوگا۔ آغا انصاریان، آیت اللہ انصاریان، تہران میں پہلے یہ سنیے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہا بابا کی رحلت کے بعد ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی اللہم عجل وفاتی سریہ، میرا اللہ زہرا کو جلد موت دے دے۔ بہنوں بیٹیوں والے بیٹھے ہو، کائنات میں کوئی مستور دکھا سکتے ہو 18 سال کا سن ہو، بیٹیاں بیٹے موجود ہوں، شوہر کا سایہ سلامت اور وہ مرنے کی دعا کرتی ہو؟ ایسی مستورات تو جینے کی دعا کرتی ہیں۔ کیا وجہ تھی سیدہ موت کی دعا کیوں مانگتی تھی؟ آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی فرما رہے تھے کہ چونکہ سیدہ کی پسلی ٹوٹ گئی تھی، سانس بھی لیتی تھی تو تڑپ جاتی تھی۔ اب اس کے ساتھ آغا انصاریان کی بات سناتا ہوں۔ تہران میں بی بی پاک کی شہادت کی مجلس سے خطاب کیا، بڑا گریہ ہوا، مجلس پڑھ کے ممبر سے اتر گئے، مجلس تمام ہو گئی، لوگ اٹھ گئے، ایک شخص ممبر کے پاس بیٹھا زار و قطار روتا رہا۔ اگر انصاریان اس کے قریب گئے کہ سب نے گریہ کیا، تو ابھی تک بیٹھا رو رہا ہے، تیرے دل پر کون سی بات ہے جو اثر کر گئی؟ کہتا ہے آغا انصاریان میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ انسانی بدن کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے جڑ جانا آسان ہے، لیکن خدا نہ کرے کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے، پسلیاں ٹوٹ جائیں نا پھر انسان سانس اندر لے جاتا ہے تب بھی تکلیف ہوتی ہے، سانس باہر لے آتا ہے تب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایک سانس پہ تڑپ جاتی تھی مادر حسین، دعا کرتی تھی میرا اللہ زہرا کو جلد موت دے دے۔ عزادارو سب ائمہ مظلوم ہیں،
خدا آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ سب ائمہ مظلوم ہیں، مظلومیت کی جہات ہوتی ہیں، کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام معصوم کسی دوسری جہت سے زیادہ مظلوم ہے۔ امام حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہے، شہید اعظم ہے۔ خود پیغمبر اکرم نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بیٹا تیرے دن جیسا کائنات میں کسی کا دن نہیں ہے۔ عاشور جیسا دن نہ کسی نبی پر گزرا نہ کسی وصی نبی پر گزرا۔ لیکن عزادارو، دو جہات ایسی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں۔ وہ دو جہات سن پاؤ گے؟ کیوں کہا میں نے کہ مولا علی علیہ السلام زیادہ مظلوم ہے؟ پہلی جہت، جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے، کسی یزیدی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ نبی زادیوں کے خیمے میں داخل ہو جائے۔ بڑی معروف روایت علامہ علی نقی پڑھتے تھے، روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام زین ذوالجناح سے اتر گئے اور مظلوم کربلا کا سجدہ جاری تھا، ایک سناٹا چھا گیا کربلا میں۔ عمر ابن سعد ملعون کہتا ہے کوئی جا کے پتہ کرے حسین زندہ ہے یا روح پرواز کر گئی۔ اس وقت شمر نے کہا تھا میرے پاس ایک طریقہ یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین کا جواب ضرور آئے گا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ شمر نے نعرہ بلند کیا حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس نعرے کا بلند ہونا تھا کریم کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے اور فرمایا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ ہے۔ لیکن عزاداروں، مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کا دروازہ جلا کے بغیر اجازت زہرا کے گھر میں داخل ہو۔ جس دروازے سے رسول اللہ بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے، 9 مہینے مسلسل جس دروازے پہ کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے رہے، جس دروازے کا احترام مسلمانوں کو سمجھاتے رہے، پیغمبر کی رحلت کے بعد لوگ اس دروازے کا احترام بھول گئے اور بغیر اجازت سیدہ طاہرہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ پہلی جہت۔ اور دوسری جہت، سادات مجھے معاف کرنا، دوسری جہت میں نے کیوں کہا کہ مولا علی امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہے؟ دوسری جہت یہ، جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا۔ مولا علی علیہ السلام وہ مظلوم تھے اور جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا، اور اس شدت سے تماچا لگا کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا، بابا کی قبر کی طرف رخ کر کے تڑپ کے کہتی تھی یا باتا ہاکذا یفعلو بحبیبتک، بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کریم مالک، آج کی اس مجلس اور ذکر کا ثواب کرنل علی کے والدین اور ان کے خاندان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ مالک آل محمد کی